السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ جب بھی کوئی نیا جوڑا اپنی زندگی شروع کرتا ہے، اپنا یہ سفر بہترین اور یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ سفر اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم خوشحال گھر بنائیں گے، ایک ایسا گھر بنائیں گے جو مثال بنے، ایسی زندگی گزاریں گے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ ہم اس جیسے بن جائیں۔ اور اپنی زندگی بہترین بنانے کے لیے دونوں بہت کوشش کرتے ہیں، ہر چیز درگزر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ان کی پرسکون اور اچھی گزرتی ہوئی زندگی پسند نہیں آتی۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں؟ تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ بس ایک ریکویسٹ، ویڈیو کو فل واچ کیجئے، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ کیا بہو کا گھر صرف میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، یا بعض اوقات سسرال والوں کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، ہر سسرال برا نہیں ہوتا اور ہر بہو بھی بے قصور نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض گھروں میں دوسروں کی غیر ضروری مداخلت ایک خوشحال شادی شدہ زندگی کو بھی مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ ہر بات میں مداخلت۔ شادی کے بعد شوہر اور بیوی ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، ان کے درمیان کبھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چھوٹی بات پورے خاندان تک پہنچائی جائے۔ جب ہر بات پر کہا جائے تمہاری بیوی نے یوں کہا، تمہاری بیوی نے ایسا کیوں کیا، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، تو آہستہ آہستہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے بدگمانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ چھوٹی سی شکایت اگر بار بار دہرائی جائے تو وہ دل میں نفرت کا بیج بن سکتی ہے۔ شوہر کے کان بھرنا۔ دیکھیں، پیٹ میں گیا زہر صرف ایک کی جان لیتا ہے، لیکن کانوں میں گیا زہر رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ گھر خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بعض لوگ شوہر کو بیوی کے خلاف مسلسل باتیں سناتے رہتے ہیں۔ اگر بہو سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے محبت اور سمجھداری سے سمجھانے کے بجائے فوراً شوہر کے سامنے شکایتوں کی فہرست رکھ دی جاتی ہے۔ پھر شوہر گھر آتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے ہی غصہ اور بدگمانی بھری ہوتی ہے، وہ بیوی کی سننے کی بجائے وہ فیصلہ سنانے لگتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کو آپس میں بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے تو رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ ہر اختلاف کو بڑا مسئلہ بنانا۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ناراضگی ہو بھی جائے تو سمجھدار خاندان اسے ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات الٹا گھی ڈالا جاتا ہے۔ تم اس سے بات ہی مت کرو، اسے اس کی اوقات یاد دلاؤ، اگر آج جھک گئے تو ہمیشہ سر پر چڑھ جائے گی۔ یہ جملے وقتی طور پر شاید کسی کو اچھے لگیں، لیکن یہی باتیں ایک دن رشتے کو ٹوٹنے کے کنارے تک لے جا سکتی ہیں۔ یہاں پر میرا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ قول مولا علی علیہ السلام ہے کہ عورت کے 100 نخروں پر جھک کر منانے والے کو ہی مرد کہتے ہیں۔ دین میرا یہ کہہ رہا ہے، اور سسرال والوں کی اگلی چال سنیے۔ بہو کو ہمیشہ قصوروار سمجھنا۔ کچھ گھروں میں بہو جو بھی کرے غلط ہی سمجھا جاتا ہے، اگر خاموش رہے تو کہا جاتا ہے اسے غرور ہے، اگر بات کرے تو کہا جاتا ہے یہ زبان چلاتی ہے، اگر اپنے میکے جائے تو اعتراض، نہ جائے تو اعتراض۔ ایسی صورتحال میں بہو خود کو گھر کا فرد نہیں بلکہ ایک ملزم محسوس کرنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، بہو بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اسے عزت، محبت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں یا بہن کی محبت، لیکن حد کے ساتھ۔ ماں کا بیٹے سے پیار اور بہن کا بھائی سے پیار فطری ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹے یا بھائی کی شادی شدہ زندگی کے ہر معاملے میں مداخلت کی جائے۔ ماں کا مقام اپنی جگہ بہت بلند ہے، بہن کا رشتہ بھی بہت پیارا ہے، لیکن بیوی کا بھی اپنے شوہر کی زندگی میں ایک الگ اور جائز حق ہے۔ دانائی یہ ہے کہ رشتوں کو آپس میں مقابلہ نہ بنائیں،
بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ گھر بسانا ہے یا لڑائی کروانی ہے؟ اگر سسرال والوں کو بہو سے کوئی شکایت ہے تو کیا ہر بات شوہر تک پہنچانا ضروری ہے؟ کیا پیار سے سمجھانا ممکن نہیں؟ کیا ایک بار بہو کی بات سننا ضروری نہیں؟ اور سب سے اہم بات، اگر میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو تو کیا ہمارا کردار صلح کروانے والا ہونا چاہیے یا لڑائی بڑھانے والا؟ جو دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرتا ہے، باتوں کو بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایک گھر کو آباد کر رہا ہے یا برباد۔ شوہر کا کردار سب سے اہم ہے۔ اس سارے معاملے میں شوہر کا کردار بہت اہم ہے۔ ایک سمجھدار شوہر نہ تو ہر بات میں بیوی کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور نہ ہی اپنی ماں، بہن یا خاندان کی ہر بات کو بغور سوچے سمجھے درست مان لیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ دونوں طرف کی بات سنے اور انصاف کرے، کسی کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا سکون برباد نہ کرے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی بات بھی سکون سے سنتا ہے اور اپنے خاندان کا بھی احترام کرتا ہے، وہی اپنے گھر کو توازن کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، گھر صرف ایک بہو، ایک ساس، ایک نند یا ایک شوہر کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا۔ اکثر گھر اس وقت خراب ہوتے ہیں جب انا، بدگمانی، شکایتیں، کان بھرنا اور غیر ضروری مداخلت بڑھ جاتی ہے۔ برائے مہربانی کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ کسی کی بھی زندگی میں آج جو آپ کریں گے کل آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ضرور ہوگا۔ زندگی مکافات عمل ہے۔ آپ سب سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ کسی کے گھر میں آگ لگانے کی بجائے اسے بجھانے کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو صلح کروائیں، غلط فہمی ہو تو دور کریں، اور اگر کسی سے غلطی ہو تو اسے عزت اور محبت کے ساتھ سمجھائیں، کیونکہ ایک گھر توڑنا بہت آسان ہے لیکن ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن جو ہمارا یہ عمل ہے، یہ جو ہمارے کام ہے، لڑائی جھگڑے کروانا میاں بیوی میں، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو، اور شیطان کو بہت پسند ہے۔ وہ ہر کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں۔ اب آپ خود سوچیں، جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں وہ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گھروں میں محبت، سکون، عزت اور آپس میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ سب کی قیمتی رائے کی میں منتظر رہوں گی۔ کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔